بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنا فیس بک پیج سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج مہنگائی کے خلاف احتجاج تھا، پرامن احتجاج جو پاکستان کی ہر شہری کا حق ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو چور لٹیرے ڈاکو اپنا آپ کو لیڈر کہتے ہیں، وہ سب ایک ساتھ ہو گئی اور قوم پر مسلط ہو گئی اور مہنگائی در مہنگائی کر رہا ہے۔ لیکن واحد ایک لیڈر بچا ہے جو عوام کو کال دے کے نکال دیا کہ نکلو اپنے حق کے لیے، میں لڑوں گا آپ کے لیے اس امپورٹ حکومت کے خلاف۔ تو عوام سڑکوں پہ آ گئی، اور جیسے کراچی میں ہمارا جس جگہ پہ احتجاج تھا تو پرامن احتجاج، لیکن وہاں کی جو راستے تھے تو وہاں پہ فرعون زرداری فرعون نے اپنے ذاتی غلاموں کو، جو وردی میں ملبوس ذاتی غلام ہے زرداری کا، پولیس نے ان کو کھڑا کیا تھا اور لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا اور لوگوں کو تنگ کیا اور راستے بند کیا بلا جواز۔ یعنی پرامن احتجاج کو اس طریقے سے کوشش کیا کہ یہ تبدیل ہو جائے اور انتشار پھیل جائے، لیکن ہمارا لوگوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور کوشش کیا کہ راستے، اگر یہ راستہ بند ہے تو اس طرف آیا اور بھاگ دوڑ کے ہماری خواتین کو تنگ کیا راستوں میں۔ یعنی اتنا بےغیرت یا اتنا گھٹیا حرکت جو یہ زرداری کی ذاتی غلام کر رہے، مطلب یہ زرداری کی ذاتی غلام ہے۔ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں یہ پولیس نہیں ہے، ریاست کے ملازم۔ آپ زرداری کے ذاتی غلام کیسے بنتے ہو؟ پولیس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا، کسی کا ذاتی غلام نہیں ہے۔ وہ سندھ کی جو چور ڈھاکو پولیس ہے وہ عوام پر تشدد کرتے، عوام کو اکسا رہا ہے کہ عوام آگے سے ریئیکشن دے، اور پھر ہم کریں کہ تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے یہ دہشت گرد ہے اور یہ مطلب اس طریقے سے حرکتیں آپ کر رہے ہو، اور پھر عوام کو جب آپ مجبور کرتے ہو آگے سے اقدام اٹھانے پر، تو آپ لوگ پھر میڈیا جو خریدا ہوا میڈیا ہے، ان کا جو اپنا ذاتی میڈیا کو بھی غلام بنایا، پیسہ دے رہے، ان کا پیسہ جہاں چلے گا تو ان کا ہی خبر چلے گا، اور اس کو کہے گا کہ آپ ان پر الزام لگاؤ اور ہم ان کی گرفتاریاں کریں گے، جھوٹی ایف آئی آریں کٹوائیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، کیونکہ دوسرا کوئی طریقہ تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تو مقابلہ یہ لوگ کر نہیں سکتے۔ ایک طرف پاکستان کی جتنی کرپٹ ترین پارٹیاں تھیں، جتنے چور لٹیرے ڈاکو ہیں، وہ ایک ساتھ ہو چکے، اور ایک واحد لیڈر اور اس کی جو کارکن ہے، جو محب وطن پاکستانی ہے، جو اس کے ساتھ ہے، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور ان کے اندر ان بے غیرتوں میں غیرت نہیں ہے کہ میدان میں آئے مقابلہ کر رہے۔ یہ ریاست کی ادارے ہمارے خلاف استعمال کرتے، ریاست کی مشینری ہمارے خلاف استعمال کرتے، تشدد ہم پہ کر رہے، لاٹھی چارج ہم پہ کر رہے، شیلنگ ہم پہ کر رہے، مطلب انسو گیس ہم پر استعمال کر رہے۔ یہ کیسے، مطلب اس کو کیا کہے؟ یہ کیا حکومت ہے اس ملک میں؟ اور سوال میں ان اداروں سے کر رہا ہوں جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو ان سے میں سوال کر رہا ہوں، اگر قانون پہ عمل درآمد اور آپ واقعی ریاست کے ملازم ہو، ریاست کے ادارے ہو، کسی کا ذاتی غلام نہیں ہو، تو ہم تو پرامن احتجاج کرتے، ہمارا تو حق ہے، کیوں ہمارا راستے بند کرتے، کیوں ہم پر لاٹھی چارج کرتے، کیوں ہمیں پولیس تنگ کرتے؟ یہ اصل میں ریاست کے اداروں کا یہی کام نہیں ہوتے۔ ریاست کے اداروں کا کام ہوتے آئین اور قانون پر عمل درآمد کروانا اور خود بھی آئین اور قانون پر چلنا، لیکن یہ جب ذاتی غلام بن جاتے تو اس کا پھر آئین سے کیا تعلق ہے اور قانون سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے پاکستانیوں، کراچی کا پولیس، خاص طور پر سندھ کی پولیس، بالکل یہ 13-14 سال میں اس فرعون نے اپنے ذاتی غلام بنا دیا، لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم کوئی آگے سے کوئی ایسے ریئیکشن نہیں دیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہر میدان میں۔ یہ بھلے ہم پر لاٹھی چارج کرے، ہم پر انسو گیس پھینکے، جو بھی ان کا ہتھ کنڈے ہے وہ استعمال کرے، لیکن ہم ان کا مقابلہ کریں۔ جیسے آج ہم نے مقابلہ کیا، آگے بھی انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور میرے سارے پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ جب بھی خان صاحب کال دیتے تو آپ لوگوں کو اپنا گھروں سے نکلنا ہے، کیونکہ خان صاحب ہماری اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کوئی ذات اپنے لیے کوئی وہ جنگ نہیں لڑ رہا ہے، نہ کوئی اس کی ایسے مروسی سیاست ہے کہ اپنے بیٹے یا کسی کو پارٹی پر مسلط کرے گا، کوئی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ ہماری بچوں اور ہماری مستقبل اور پاکستان کا جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن بدنصیبی ہمارا یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہے۔ کیوں ان کے خلاف ہیں؟ جب وہ کہہ رہے کہ ہم غلامی نہیں چاہتے، ہر کسی سے دوستی چاہتے، تو اس بات میں کیا
کیا تکلیف ہے کسی کو؟ بھائی ہم غلام تو نہیں ہے نا. ہم جب کہتے کہ ہم آزاد ہے، پاکستان آزاد ہو چکا ہے، ہم آزاد قوم ہے، تو پھر ہم غلامی کیوں قبول کریں کسی کا جنگ ہم کیوں لڑے، کسی کا ڈکٹیشن پر ہم کیوں چلے؟ اس بات کو سب کو سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ اور پاکستان کے اداروں کو خلاف زبان استعمال کرنے والے لوگوں کو، جس کی تقریروں پر پاکستان میں پابندی تھی، کس کی کہنے پہ پابندی تھی اور کس کی، جب ہم ان لوگوں کا دفاع میں آگے آتے تھے تو ہمیں ماں بہن کی گالیاں پڑتی تھی. لیکن افسوس کی بات، آج وہ لوگ ان چوروں لٹیروں کو سلوٹ کرتے اور ان کا دفاع کرتے اور ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم گلہ کس سے کریں؟ لیکن انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے. جب تک خان صاحب ہے، ہماری جان بھی چلے جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کی مستقبل کی جنگ خان صاحب کے ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اس ملک میں خان صاحب ہمارا لیڈر ہے اور وہ ہمارے بچوں کا مستقبل کا جنگ لڑ رہا ہے، تو ہم بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ، بھلے ہمارا جان چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور مہنگائی کے خلاف ہم احتجاج کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.